یہاں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا متی 24:21 کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی اور نہ کبھی ہوگی۔ ایک بہت بڑی مصیبت جو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم نے پچھلے 3 سال دیکھا کس طرح کرونا وائرس کی وبا نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، پر اس بڑی مصیبت کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی مصیبت اس دنیا کے اندر آئے گی، اور خاص طور پر اس وقت جو ایماندار اس زمین پر موجود ہوں گے ان کے لیے یہ بڑا سخت اور کٹن وقت ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب ایمانداروں کے ایمان اور صبر کا امتحان ہو، اور جو لوگ اس بڑی مصیبت میں اپنے ایمان پر قائم رہیں گے، غالب آئیں گے، وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ 7000 سالہ بادشاہی میں بادشاہی کریں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی مصیبت ساری دنیا کے لیے ہوگی، اور اس میں کلیسیا بھی محفوظ، وہ ایماندار بھی جو زمین پر ہوں گے محفوظ نہیں رہیں گے، بلکہ وہ اس کا سامنا کریں گے، اس پر ان پر بھی اس کا اثر آئے گا۔ اسی 24ویں باب کی 29 آیت دیکھیں، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد یہ جو مصیبت کا وقت ہوگا، یہ وہ وقت ہوگا جب یہ گناہ کا شخص جس میں شیطان اس دنیا کے اندر کام کرے گا، اس کی حکومت کے دوران یہ ہوگا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ لکھا ہے کہ اس مصیبت کے بعد، لیکن فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہوگا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور ستارے آسمان سے گریں گے، آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا۔ اس وقت یسوع آئے گا۔ لیکن یہ گناہ کا شخص جو ہے، آئیے اس کو ذرا دیکھیں یہ کیا کرے گا۔ پھر آئیں گے تسالونیکیوں کے حوالے کی طرف۔ تسالونیکیوں دوسرا تسالونیکیوں لکھا ہے، وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر ہوگا جب مخالفت کرتا ہے، اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے گا، ہیکل بنوائے گا، اس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے گا۔ اور بائبل کہتی ہے پھر کچھ اور بھی ہوگا۔ صرف ہم اس کو پڑھیں تو ہمیں کافی سمجھ آتی ہے۔ لکھا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ وہ پولس کہتا ہے کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا تو تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا؟ اس وقت جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو، اس کو تم جانتے ہو، کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی کثیر کرتا جاتا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے۔ جب تک وہ دور نہ کیا جائے روکتے رہے گا، اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا، اور یہ جو بے دین ظاہر ہوگا نا، یہ خدا کے خلاف کفر بکے گا، خدا کے لوگوں کے خلاف کفر بکے گا، اور یہ ایمانداروں کو مارے گا، قید کرے گا، قتل و عام کروائے گا، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہوگی۔ چونکہ میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم کیسے مزہ پاتے ہیں اور شیطان کیسے کام کرتا ہے، تو آخری زمانے کے اندر یہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ اس کی دنیا کے اندر تیاری ہو رہی ہے، حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ مخالف مسیح آئے، لیکن کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں؟ یہ تو وہ بات ہے جب
शैतान इस तरह से उस शख्स में जाहिर होकर इस दुनिया में आकर काम करेगा, लेकिन अब भी बेदीनी का भेद असर कर रहा है। तो ये जरूरी है कि हम जाने कि इस वक्त शैतान कैसे काम कर रहा है लोगों की जिंदगियों के अंदर, घरानों के अंदर, नौजवानों के अंदर, बूढ़ों के अंदर, और खवातीन के अंदर, और मर्दों के अंदर, और बच्चों के अंदर, इस दुनिया के अंदर किस तरह शैतान जो है वो काम कर रहा है। और ये जरूरी है कि हम ये जानें, क्योंकि वो हमारा मुखालिफ है, दुश्मन है, ताकि हम उसे कुचल सके। पहली बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि शैतान खुदा के हर एक काम की नकल करता है। मैंने क्या कहा, क्या आप मेरे पीछे कहेंगे? शैतान खुदा के काम की नकल करता है। शैतान खुदा के काम की नकल करता है। खुदा ने उसको ये इजाजत दी है कि नकल करके देख ले, लेकिन वो कर नहीं सकता। और शैतान खुद भी जानता है कि मैं